خاندان زہرا پر ایک باواز بلند نعرہ صلوات. سلامتی امام زمانہ پہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دینا. چار لائن جناب سیدہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گی. قرآن سیدہ کے ورق جو بکھر گئے، قرآن سیدہ کے ورق جو بکھر گئے، صحرائے کرب و بلا کے مقدر سنور گئے، صحرائے کرب و بلا کے مقدر سنور گئے. دریا پہ قبضہ کر کے یہ بولا علی کا شیر، دریا پہ قبضہ کر کے یہ بولا علی کا شیر. دریا کا پانی روکنے والے کدھر گئے؟ صلوات پڑھ دے بہن. انسان کیا ہے فرشتے بھی اکثر ضرورتاً، انسان کیا ہے فرشتے بھی اکثر ضرورتاً، بھیک لینے کو زہرا کے در پر آ گئے. صلوات پڑھ دے محمد. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ مسلسل صبح سے لے کر ابھی تک مجلسوں کا سلسلہ ہو رہا ہے اور آپ لوگ مجلسیں سن رہی ہیں. اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ تھک چکی ہیں اور میں بھی تھکی ہوئی ہوں، لیکن یہ آپ کی تھکن ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ فرش عزا پر آ کر بیٹھنا اور جتنی دیر ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں ہمارا یہ عمل عبادت میں شمار ہو رہا ہے. اس کا اجر کوئی دے یا نہ دے جناب سیدہ سے ملے گا. صلوات پڑھ دے محمد. پیچھے کے لوگوں سے مجھے دستبستہ گزارش ہے کہ ایک باواز بلند آ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود
صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والمولا یا مول الصخرین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وہ اللہ کہ جس نے ہمارے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ اللہ کہ جس نے ہمارے رسول کو صاحب خلق عظیم بنا کر بھیجا، وہ اللہ کہ جس نے ہمارے رسول کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، وہ اللہ کہ جس نے ہمارے رسول کو سراج منیر بنا کر بھیجا، وہ اللہ کہ جس نے ہمارے رسول کو مردہ انسانیت کے لیے حیات بنا کر بھیجا، وہ اللہ کہ جس نے ہمارے رسول کو گلشن اسلام کی بہار بنا کر بھیجا، وہ اللہ کہ جس نے ہمارے رسول کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر بھیجا، وہ اللہ کہ جس نے ہمارے رسول کو کشتی نجات کا لنگر بنا کر بھیجا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ وہ اللہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید کے 25ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ آیت مبارکہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب مدینے کے مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ پیغمبر اسلام نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا ہے، اور اس دین اسلام کو پہنچانے میں بڑی محنتیں کی ہیں، بہت ہی مشقتیں اٹھائی ہیں، لہذا ہم چلتے ہیں، چل کر رسول کو کچھ اجرت دے دیں، اجر رسالت ادا کر دیں۔ لوگوں نے درم و دینار لیا، ہیرے و جواہرات لیے، قیمتی لباس لیے، بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے مدینے کے مسلمان۔ نبی نے سوال کیا ان کشتیوں میں کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ درہم و دینار ہے، سونے اور چاندی ہیں، ہیرے و جواہرات ہیں، قیمتی لباس ہیں، ہم اس لیے یہ لے کر کے آئے ہیں یا نبی اللہ ہم ضلالت کی زندگی گزار رہے تھے، اندھیروں میں تھے، آپ نے ہمیں دین اسلام کی روشنی عطا کی، ہم پستیوں میں تھے، آپ نے ہمیں ایمان دے کر بلندی پر فائز کر دیا،
یا نبی اللہ ہم گمراہ تھے، آپ نے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائی، لہذا ہم کچھ آپ کو اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب نبی نے یہ قیمتی زیورات، ہیرے و جواہرات دیکھے، درم و دینار دیکھے، وہ نبی جو دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آیا، پیشانی پر بل پڑ گئے، لیکن اللہ کا نبی خاموش ہے، اللہ کا نبی خاموش ہے، لیکن قدرت نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ میرے حبیب تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ بات پافہ درود و سلام کے حکم پروردگار یہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ہمارے اقربا ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، ان سے مودت رکھو۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یعنی یہ درم و دینار، ہیرے و جواہرات دینے کے لیے آئے، لیکن نبی کو نہ پہچان سکے، نبی کو نہ پہچان سکے، جس کے اشارے سے کوئے قفس سونے میں تبدیل ہو جائے، جس کے اشارے سے ہاتھوں پہ سنگریزہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، جس کے اشارے سے درخت چلتا ہوا آئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر واپس اپنے مقام پر چلا جائے، جس کے اشارے سے مٹی کا ڈھیر سونے میں تبدیل ہو جائے، اسے یہ مسلمان ہیرے و جواہرات دینے آئے تھے۔ صلوات پڑھ محمد۔ اور یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ہمارے اقربا ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، ان سے مودت رکھو۔ تو یہ آیے مبارکہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے واجب قرار پائی۔ اگر نگاہ معصوم سے دیکھیے کہ ہمارا 8واں امام فرماتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے ایک فضیلت اولاد نبی کی رکھی اور ایک فضیلت پیغمبر اسلام کی رکھی۔ جب یہ میرا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں آپ جب آتے ہیں اور جب مناظرہ ہوتا ہے تو ہمارے یہ 8ویں امام نے اسی آیے مبارکہ کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو اس آیے مبارکہ میں ایک فضیلت اللہ نے اولاد نبی کی رکھی اور ایک فضیلت پیغمبر اسلام کی رکھی۔ لوگوں نے سوال کیا، امام یہ بتائیے، ہم تو یہ جانتے تھے کہ آیہ مبارکہ اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے، اولاد نبی کے لیے، یہ بتائیے اس میں نبی کی کیا فضیلت ہے، اس میں کون سی ایسی فضیلت پیغمبر اسلام کی پناہ ہے، پوشیدہ ہے؟ امام نے مسکرا کر جواب دیا، یہ بتاؤ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اللہ نے کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا، کسی نبی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اجر رسالت مانگ لیں، اجر رسالت مانگ لے۔ اللہ نے صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا کہ اے میرے حبیب ان سے اجر رسالت مانگ لو۔ صلوات پڑھ محمد۔ اور اجر رسالت میں مانگا تو اہل بیت کی مودت مانگ لیا، اہل بیت کی مودت کو مانگ لیا۔
اب یہ اہل بیت کی مودت مانگنا یہ نبی کا سب سے بڑا شرف ہے. کسی نبی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اجر رسالت مانگو، لیکن پیغمبر اسلام کو اختیار دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اجر رسالت مانگ لو. اور نبی نے مانگا تو اہل بیت کی مودت کو مانگا، اہل بیت کی مودت کو مانگا. فی القربا لفظ آیا آیت میں، فی القربا. لوگوں نے سوال کیا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ فی القربا لفظ آیا آیت میں، مگر آیت میں کسی کا نام نہیں آیا، آیت میں کسی کا نام نہیں آیا. یا نبی اللہ اتنا بتا دیجئے کہ فی القربا میں ہے کون کون. قربا کے معنی ہیں رشتہ دار کے، قرابت دار کے. اور اگر رشتہ دار سمجھا جائے تو نبی کے تو بہت تیرے رشتہ دار ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کوئی اس شہر کی شخصیت بڑے عہدے پر فائز ہو جاتی ہے تو ہر انسان اس شخصیت کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہے. کل تک وہ بیچارہ غریب تھا لیکن دولت مند رشتہ دار اسے رشتہ دار کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے. آج وہ محنت کر کے مشقت کر کے کسی بلند عہدے پر فائز ہو گیا تو ہر انسان یہ کہتا ہوا چلا آتا ہے کہ فلاں منسٹر میرا رشتہ دار، فلاں آفیسر میرا رشتہ دار. کسی کو دھمکانا ہو فلاں کمشنر ہمارا بہنوئی ہے، فلاں جج ہمارا بہنوئی ہے. یعنی ہر انسان بڑے انسان کو دیکھ کر کہتا ہے ہمارا رشتہ دار. یا نبی اللہ یہ بتائیے اس میں فی القربا میں کون کون ہے، قرابت دار میں کون کون ہے. رشتہ دار تو نبی کے بہت تھے، بہت تھے. چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے، خاندان کے تمام لوگ تھے. لیکن نبی نے اشارہ کر کے کہا کہ فی القربا میں صرف علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، بس یہی میرے اہل بیت ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ایک باواز بلند نعرہ ہے صلوات پڑھ دے محمد. تو معلوم یہ تو معلوم یہ ہوا کہ قرابت دار میں ہر رشتہ دار نبی کا کہ اہل بیت نہیں ہو سکتا. رشتہ دار اور چیز ہیں، اہل بیت اور چیز ہیں. جس طرح سے جناب آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا، آدم کی بھی خلقت مٹی سے ہوئی، آدمی کی خلقت بھی مٹی سے ہوئی. یعنی آدم بھی مٹی سے پیدا ہوئے، انسان بھی مٹی سے پیدا ہوئے. لیکن دونوں مخلوق کی خلقت میں فرق ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا سنوارا اور انسان کی خلقت مٹی سے ضرور ہوئی، لیکن ماں باپ کو وسیلہ بنایا، ماں باپ کو ذریعہ بنایا. تو معلوم یہ ہوا آدم بھی مٹی سے ہیں، آدمی بھی مٹی سے ہیں، لیکن جو شرف اللہ نے آدم کو بخشا اب آدمی آدم نہیں بن سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اور اسی طرح سے اہل بیت کی خلقت اللہ کے نور سے ہوئی. اللہ نے اہل بیت کو خلق کیا اپنے نور سے، فرشتوں کو خلق کیا نور سے. یعنی اہل بیت بھی نور سے خلق ہوئے ہیں اور فرشتے بھی نور سے خلق ہوئے ہیں، نور سے خلق ہوئے ہیں. لیکن دونوں کی خلقت میں فرق یہ ہے کہ اہل بیت جو نور سے خلق ہوئے اللہ کے، تو اہل بیت اور ہیں، ملک اور ہیں. فرق یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جس کی دہلیز پر ملک سائل بن کر آ جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے پر.
کے معلوم یہ ہوا کہ ملک اور ہے اور اہل بیت اور ہے. پیغمبر اسلام نے چادر کے نیچے پنجتن کو اسی لیے بلایا تھا کہ اپنے قرابت دار کا تعارف کرا دے، اپنے قرابت دار کا تعارف کرا دے. اور پنجتن کو زیر کسا بلانے کے بعد پیغمبر اسلام نے چادر کے دونوں کونوں کو تھاما اور تھامنے کے بعد آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کہا وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگارا بس یہی میرے اہل بیت ہیں، بس یہی میرے اہل بیت ہیں. اور جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کہا پنجتن کا نور یکجا ہوا. جب یہ پانچوں نور یکجا ہوا، چادر سے چھنتا ہوا چلا، زمین کو روشن کرتا ہوا چلا، زمین کے طبقوں کو روشن کرتا ہوا چلا، آسمان کے طبقوں کو روشن کرتا ہوا چلا. جب یہ نور ملائکہ کی بزم میں پہنچا تو دیکھنے والے فرشتے حیران ہیں. وہ فرشتے حیران ہیں کہ جن کی خلقت نور سے ہوئی ہے، ایک نور دوسرے نور کو دیکھ کر حیران کیوں ہے؟ حیران کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ فرشتے دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں. جبریل امین سے نہیں رہا گیا، آگے بڑھتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحت حاصل کے سائے، یا رب ومن تحت حاصل کے سائے. میں سوال کروں گی کہ کیا جبریل امین پنجتن کو نہیں پہچانتے تھے؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جبریل امین نہیں پہچانتے تھے تو یہ سوال ہوا یا رب ومن تحت حاصل کے سائے، جبریل نہیں پہچانتے تھے. اگر یہ آپ کہہ دیں تو اگر جبریل نہیں پہچانتے تھے تو جبریل امین آیت الہی لے کر پیغمبر اسلام کے پاس کیسے آتے تھے؟ فاطمہ کے گھر چکی چلانے کیوں آتے تھے؟ اگر حسنین کو نہیں پہچانتے تھے تو گہوارہ جھلانے کیوں آئے؟ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جبریل نے نہیں پہچانا تھا، جبریل نے نہیں پہچانا تھا، اس لیے سوال ہوا یا رب ومن تحت حاصل کے سائے. تو یہ بھی اگر کہہ دیں نہیں پہچانا تو بھی یہ بات ہے کہ جبریل پنجتن کے پاس کیسے آتے تھے. اور اگر آپ کہہ دیں پہچانتے تھے تو پھر سوال کیوں ہو رہا ہے؟ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ حقیقت یہ تھی اب تک جبریل نے جناب پیغمبر اسلام کو دیکھا، بشری اعتبار سے دیکھا تھا، علی کو دیکھا، بشری اعتبار سے دیکھا، فاطمہ کو دیکھا، بشری اعتبار سے دیکھا. جبریل نے اب تک حسن و حسین کو دیکھا تو بشری اعتبار سے دیکھا تھا. اب تک جبریل نے محمد کے نور کو الگ دیکھا تھا، علی کے نور کو الگ دیکھا تھا، فاطمہ کے نور کو الگ دیکھا تھا، حسن کے نور کو الگ دیکھا تھا، حسین کے نور کو الگ دیکھا تھا. آج زیر کسا میں جب پنجتن جمع ہو گئے، پانچوں نور یکجا ہوئے، جب پانچوں نور یکجا ہوئے، ان کی شعائیں چھنتی ہوئی آسمان تک پہنچی. جبریل کی نگاہوں نے چاہا کہ اس نور کو دیکھ سکے کہ چادر کے نیچے کون ہے، لیکن جبریل کی نگاہیں اس نور پر نہ ٹک سکی. جبریل کی نگاہیں خیرہ ہو گئی، چکا چوند ہو گئی. جب خیرہ ہوئی نگاہیں، سوال کیا یا رب ومن تحت حاصل کے سائے، پالنے والے بتا کہ کون ہے چادر کے نیچے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے. پالنے والے بتا کون ہے چادر کے نیچے؟ جواب ملا، جبریل امین کو جواب ملتا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیا ولا قمر منیر ولا شمس موسیا فلا کن یدور ولا بحر یجری ولا فلق یصفی الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت حاصل کے سائے. صلوات پڑھ دے. جبریل کو جواب مل رہا ہے کہ ہم
کچھ نہ خلق کرتے، اے فرشتوں ہم کچھ نہ خلق کرتے، نہ میں آسمان کا شامیانہ بناتا، نہ زمین کا فرش سجاتا، نہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں ہوتی، نہ دریاؤں میں روانی ہوتی، نہ اس میں کشتیاں رواں ہوتی۔ میں نے جو کچھ بھی خلق کیا ان کی محبت میں خلق کیا، جو زیر کسا آرام فرما رہے ہیں۔ اب پھر جبریل نے سوال کیا، جبریل کی بے چینی بڑی، سوال ہوا یا رب ومن تحت حوض الکسائے، پالنے والے بتا چادر کے نیچے کون ہے؟ اب پروردگار عالم تعارف کرا رہا ہے، کس کے ذریعے سے تعارف کرا رہا ہے؟ ہم فاطمہ و ابواہا و بالہا و بنوہا، صلوات پڑھ دے محمد۔ اس چادر کے نیچے میری خاص کنیز فاطمہ زہرا ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، ان کے دونوں فرزند حسن اور حسین ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چادر کے نیچے نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے حبیب کے ذریعے تعارف کرا دیتا کہ اس چادر کے نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بھائی علی مرتضیٰ ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ ہیں، ان کے دونوں نواسے حسن و حسین ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو علی کے ذریعے سے تعارف کرا سکتا تھا، مگر نہ نبی کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے، نہ امام کے ذریعے سے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ زیر کسا فاطمہ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ فاطمہ وہ عصمت و طہارت کا مرکز ہے کہ جس نے نبوت کو امامت سے ملا دیا ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ تو یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے۔ جیسے ہی اللہ نے جبریل کو تعارف کرایا، جبریل بے چین ہوئے، پروردگارہ اجازت دے دے، اتنی اجازت دے دے، اتنی پرمیشن دے دے کہ میں بھی داخل ہو جاؤں جا کر کے۔ اے میرے معبود، اتنا خوبصورت ماحول ہے، کون نہیں جانا چاہے گا؟ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کربلا کون کون جائے گا اور اسے کسی کمیٹی کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے، تو تمام مجمع میں سب کا ہاتھ بلند ہو جائے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ کیوں؟ ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ فریاد ہے کہ مولا جیتے جی ایک بار زیارت کرا دے۔ ہر انسان کی تمنا ہے، وہ انسان خواہ چاہے گناہ گار ہو، چاہے وہ نیک مال والا ہو، لیکن خواہش ہر انسان رکھتا ہے۔ تو یہ جبریل امین ہے، جب یہ منظر دیکھ لیا، پالنے والے اجازت دے دے میں بھی جاؤں اور میں بھی زیر قصہ داخل ہو جاؤں۔ ایسے تو روز روز جایا کرتا تھا، کبھی چکیاں چلاتا تھا، کبھی حسنین کا گہوارہ جھلاتا تھا، کبھی پیغمبر اسلام کے لیے پیغام لے کر کے جاتا تھا۔ اے میرے معبود اجازت دے میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں۔ حکم پروردگار ملا، جبریل جاؤ اگر جانا چاہتے ہو، تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، لیکن جب زیر کے ساتھ داخل ہونا تو خالی ہاتھ نہ ہونا، بلکہ میرے حبیب کے لیے یہ تحفہ آیت میں لیتے جاؤ۔ اب جو جبریل امین عرش سے فرش پر چلے، جھومتے ہوئے چلے، چادر کے قریب آئے، نبی کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا، اجازت مانگی، یا نبی اللہ اجازت ہے کہ میں بھی زیر قصہ داخل ہو جاؤں۔ اجازت ملی جبریل امین کو۔ اب جو زیر قصہ داخل ہوئے، خالی ہاتھ نہیں داخل ہوئے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ لے کر داخل ہوئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات
تو یہ اہل بیت رسول، بے شک خدا یہی چاہتا ہے کہ تم کو رجسا سے دور رکھے، اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے کہ اللہ نے نبی کے اور امام کو زیر کسا جمع کرنے کے بعد فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا، فاطمہ کو وسیلہ قرار دیا۔ تو وہ فاطمہ زہرا کی آج زیر کسا ملائکہ کی بزم میں تعارف کرایا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ نے آدم کی خلقت کی تھی، جناب حوا اور جناب آدم کو خلق کیا اللہ نے، تو اس وقت بھی جناب فاطمہ کا تعارف کرایا گیا، فاطمہ کی عظمت کو پہچانوایا گیا۔ جناب آدم کو اللہ نے خلق کیا، جناب حوا کو خلق کیا۔ خلق کرنے کے بعد جب اللہ نے جناب آدم کا عقد پڑھنے کی بات آئی تو سوال کیا ہے، آدم بتاؤ مہر میں کا حق کیا ادا کرو گے؟ جناب آدم نے جواب دیا، میرے معبود بتا میں کیا حق ادا کروں؟ جواب قدرت ملا، اے آدم اگر مہر کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو صرف 10 مرتبہ محمد وآل محمد پر صلوات پڑھ دو، صلوات پڑھ دے محمد۔ تو یہ ہیں جناب آدم۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا ہے، جبریل جاؤ اور جا کر کے جناب آدم کو اور جناب حوا کو جنت الفردوس کی سیر کرا دو۔ دیکھیے عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے کہ جناب آدم کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جناب آدم کو جب اللہ نے خلق کیا یہ سوچا جناب آدم نے کہ کائنات میں اگر اللہ نے سب سے حسین و خوبصورت خلق کیا تو وہ ہمیں بنایا ہے۔ ابھی یہ تصور کیا تھا کہ جبریل امین نازل ہوئے اور حکم اللہ کا سنایا کہ اے آدم اور حوا، حکم پروردگار یہ ہو رہا ہے کہ تمہیں جنت الفردوس کی سیر کرا دوں۔ جناب حوا اور جناب آدم کو لے کر جبریل امین چلے ہیں، اور جب لے کر کے چلے ہیں، جیسے ہی جنت الفردوس میں جناب آدم اور حوا داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک محل ہے، ایک نورانی محل ہے، اور جناب جبریل امین کو حکم ہوتا ہے جبریل آدم سے کہو کہ اس محل کے اندر داخل ہو جائیں۔ بڑی میری دستبستہ گزارش یہ ہے کہ میں بیان کو روک کر کے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو چائے کا اہتمام فرش اعضا پر ہو رہا ہے روک دیا جائے، جسے چائے پینا ہے وہ باہر جا کے پی سکتے ہیں۔ ایک بابا سے بلند نعرہ ہے صلوات پڑھ دے محمد۔ ہر جگہ میری یہی مجلس میں تاکید ہوتی ہے فرش اعضا پر، بار بار یہی تاکید ہوتی ہے کہ فرش اعضا پر آئیے، تو اس بات کا خیال رہے کہ اس فرش پر جناب سیدہ موجود ہے، اس بات کا خیال رہے۔ لہذا جناب آدم نے سوال کیا کہ جبریل بتاؤ یہ محل کس کا ہے اور اس محل میں کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا، اے آدم اس محل میں ہمیں جانے کی اجازت اب تک نہیں ملی، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اجازت ملی ہے کہ آپ اس محل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جناب آدم جناب حوا جب اس محل میں داخل ہوئے تو جناب آدم نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف اس محل میں نور ہی نور ہے، ایک نورانی ماحول بنا ہوا ہے۔ داخل ہوئے، دیکھا چاروں طرف نور ہے، نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، اور اس کے درمیان ایک نورانی تخت ہے، اور اس تخت کے ارد گرد نورانی حوریں ہیں۔ جناب آدم اور جناب حوا بہت ہی حیران ہیں
اتنے میں جناب آدم کی نگاہ پڑی تخت پر بیٹھی ہوئی بیوی کے اوپر. جناب آدم نے کیا دیکھا کہ ایک بیوی اس تخت پر بیٹھی ہوئی ہے نورانی. اور جیسے ہی جناب آدم نے یہ منظر دیکھا فوراً سجدے میں گر پڑے. یہ عظمت فاطمہ زہرا سجدے میں گر پڑے. اور اس بات کو لکھا ایک عالم دین نے، آقائے تقی مکرمہ نے اپنی کتاب فضائل زہرا میں اس بات کو لکھا، جیسے ہی اس بی بی کو جناب آدم نے، جناب حوا نے دیکھا فوراً سجدے میں گر پڑے. ندائے قدرت آئی، اے آدم یہ خدا نہیں، یہ سیدہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ سیدہ ہے. یہ نور کی جلالت ہے کہ آدم سجدے میں گر گئے. اور جیسے ہی آواز قدرت آئی، آدم یہ سیدہ ہے. جناب آدم نے اب جو اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھایا، جب سر کو اٹھایا، جب اس بی بی کی طرف دیکھا تو بڑے حیران اور پریشانی سے سوال کیا، پالنے والے اس کے سر پر جو نورانی تاج ہے، یہ نورانی تاج ہے، یہ کیا ہے؟ پالنے والے اس کے گلے میں جو نورانی گلو بند ہے، یہ کیا ہے؟ پالنے والے اس کے کانوں میں جو گوشوارے ہیں جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ندائے قدرت آئی، جواب ملا، اے آدم اس بی بی کے سر پر جو تاج ہے اسے تاج نہ کہو، یہ ختم انبیاء ہیں. اے آدم اس بی بی کے گلے میں جو گلو بند ہے یہ گلو بند نہیں بلکہ یہ امیر المومنین ہے. اے آدم اس بی بی کے کانوں میں جو گوشوارے ہیں یہ جو نور کے گوشوارے نہیں، یہ گوشوارے نہیں بلکہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور باوازے بلند نعرہ ہے، صلوات پڑھ دے محمد. اے آدم یہ نہ کہو کہ کانوں میں جو نورانی گوشوارے نہیں بلکہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ جس بی بی کا زیور رسالت اور امامت سے بنتا ہو وہ بیوی کا مرتبہ کیا ہوگا. اسی لیے اللہ نے چادر کسا میں فاطمہ کے ذریعے تعارف کرا کر بتا دیا، فاطمہ یہ مرکز ہے نبوت اور امامت کی. صلوات پڑھ دے محمد. تو یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے. زیور کا ذکر کر رہی ہوں کہ سر پر نورانی تاج ہے، گلے میں گلو بند ہے، نورانی کانوں میں نورانی گوشوارے ہیں. تھوڑا سا بی بی کی رخصتی بھی پڑھ دوں، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، وہ دور کیا ہے؟ ہر والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے جتنا ہو سکے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دے دیں. یہاں تک کہ والدین اپنی زمینوں کو، اپنے مکانوں کو گروی رکھ دیتے ہیں بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے. جہیز میں کوئی کمی نہ ہو، یہ ہم فخر سمجھتے ہیں. دینی تعلیم دیں یا نہ دیں، تربیت دیں یا نہ دیں، تہذیب سکھائیں یا نہ سکھائیں، بڑے اور چھوٹے کا لحاظ سکھائیں نہ سکھائیں، لیکن جب بیٹیوں کا عقد کرتے ہیں تو پہلے جہیز کا انتظام کرتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو دولت مند لوگ ہیں ان کو تو اپنی بیٹیوں کو بیانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی ہے، کوئی پریشانی نہیں پیش آتی ہے. بڑے سے بڑا سامان دیتے ہیں، بڑے سے بڑا، کوئی ایسی کمی نہ ہو جائے، کوئی فہرست میں کمی باقی نہ رہ جائے،
لیکن جو بیچارے غریب رشتے دار ہیں، جو مجبور ہیں، کسی کے پاس 5 بیٹیاں ہیں، کسی کے پاس 7 بیٹیاں ہیں، وہ والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں. ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ کل ہم جب ہماری بیٹی بڑی ہوگی اس کو رخصت کریں گے، کیا دے کر رخصت کریں گے. یقین مانیے کتنے ایسے غریب والدین ہیں کہ بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے نہ جانے کس کے دروازوں پر جا کر انہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. اور یہ دولت مند ہیں، بڑی شان سے شادیاں کرتے ہیں، جہیز کے کمرے سجا دیے جاتے ہیں، فہرست بنا دی جاتی، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے 5 سیٹ سونے کے دیے گئے، اتنا کپڑا دیا گیا، اتنی چادر. بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو اس میں کوئی فخر نہیں ہے، اس میں کوئی فخر نہیں ہے، ناز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں. اولاد کے لیے انسان جان قربان کر دیتی ہے، ہر ماں باپ کہے گا. اس میں فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات یہ ہے کہ 4 دولت مند کھڑے ہو کر ایک یتیم بچی کو عزت سے رخصت کر دے سرپرست بن کر کے، یہ فخر کی بات ہے. اس میں ناز کی بات ہے. اس میں یہ ناز نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کر دیں. اپنے غریب رشتہ داروں کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا. اگر سوچا ہوتا تو یہ تکلیفیں سامنے نہ پیش آتی. لیکن جناب رسول خدا اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. جہیز میں کیا دیا؟ جہیز میں کیا دیا رسول نے؟ ایک چادر اور ایک کھجور کی چٹائی، ایک چکی، ایک مٹی کا لوٹا، یعنی چند چیزیں جناب فاطمہ زہرا کو دی رسول خدا نے. فاطمہ زہرا کیا ہے؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا. لیکن آج رسول اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں اپنے گھر سے. بی بی ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا، ام سلمہ آج میری بیٹی کو دلہن بنا دو. جناب ام سلمہ نے جناب سیدہ کو تیار کیا. کس طرح سے تیار کیا؟ سادگی کے زیورات پہنائے. اور زیورات میں ہے کیا؟ بظاہر تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن قدرت کی نگاہ میں دیکھیے کہ فاطمہ زہرا کو قدرت نے کیا زیور عطا کیا. جب رسول کی بیٹی دلہن بن چکی اور اس سادگی کے ساتھ چلی، وہ زمانہ یاد آیا کہ جب رسول کے گھر ملکۃ العرب آئی تھی رخصت ہو کر، بی بی خدیجہ آئی تھی. اتنی دولت تھی کہ آپ نے ہر قدم پر 40 غلاموں کو آزاد کیا تھا. سر پر تاج تھا، پیروں میں سونے کی پوزیب تھی. لیکن آج خدیجہ کی بیٹی رخصت ہو کر جا رہی ہے اتنی سادگی کے ساتھ. سادگی کے ساتھ ملکۃ العرب کی بیٹی علی کے گھر جا رہی رخصت ہو کر، سادگی کے ساتھ. لیکن نگاہ قدرت میں دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب علی کی بیٹی چلی ہے تو دوش پر آئے تطہیر کی چادر اوڑھ کر چلی. آئے تطہیر کی چادر اوڑھ کر چلی. چہرے پر والفجر کا آنچل پڑا ہوا ہے، ماتھے پر والشمس کا چھپکا لگا ہوا ہے، اور ماتھے پر والقمر کا ٹیکا لگا ہوا. اور علی صحرا باندھ کر چلے ہیں، اور ادھر سے فاطمہ چلی. علی کے سر پر جو سیرا بندھا کل کفا کا، اور فاطمہ کے سر پر جو سیرا بندھا تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کا. صلوات پڑھ دے محمد یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے. اتنی سادگی کے ساتھ رسول کی بیٹی رخصت ہو کر جا رہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. جو دولت مند ہیں وہ ناز کرتے ہیں،
لیکن جو بیچارے غریب ہیں، مجبور ہیں، وہ بڑے مایوس نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فقر تو تب یہ ہے کہ جب 4 دولت مند رشتہ دار خاموشی سے کھڑے ہو کر کے ایک یتیم بچی کو رخصت کر دیں سرپرست بن کر کے. یہ فخر ہے، اور اس عمل کو اللہ بھی قبول کرتا ہے اور ائمہ معصومین بھی اس عمل کو قبول کرتے ہیں. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں. تو یہ کردار فاطمہ زہرا ہے. تو آئیے ذرا سا کردار فاطمہ زہرا پر روشنی ڈال دوں. اب تک تو شہزادی کی فضیلت کو بیان کیا، لیکن شہزادی کے کردار کو بھی دیکھ لیجئے کہ ایک روز شہزادی کے گھر میں مہمان تشریف لاتے ہیں. اب شہزادی فاطمہ زہرا پریشان ہیں. ابو الحسن بھی گھر میں نہیں موجود کہ مہمانوں کی ضیافت کی جائے تو کیسے کی جائے. وہ شہزادی ہیں جو پریشان ہیں. اتنے میں مولا کائنات داخل ہوئے، مہمانوں کو دیکھا، کہا اے رسول کی بیٹی کو انتظام کیا. بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا علی کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کیا جائے. بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے سر سے چادر اتاری، ایک کپڑے میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد شہزادی کہتی ہیں یا علی اسے لے جائیے اور لے جا کر کے کسی کے یہاں اسے رہن رکھ دیجئے، گروہ رکھ دیجئے، تاکہ مہمان کی ضیافت کی جا سکے، مہمانداری ہو سکے. ہمارے ہاں کیا دستور ہے، جب کوئی مہمان ہمارے یہاں آ جاتا ہے دستور یہ ہے بڑے خوش ہو کر ملتے ہیں. معلوم یہ ہے کہ بھی 2 گھنٹے میں چلا جائے گا چائے ناشتہ کر کے. لیکن اگر کوئی پردیسی مہمان آ گیا خوش ہو کے تو مل لیے، ہاں اچھا کیا آپ آ گئے. یہ عادت ہے ہماری آپ کی، سب کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی شامل ہوں. آ تو گئے، بہت اچھا کیا، بہت خوشی ہوئی، آپ نے اپنا سمجھا. لیکن دوسرے دن سے فکر ہوتی ہے کہ کب یہ جائیں گے. تو یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، یہ ہماری اور آپ کی فکر ہے. لیکن جناب سیدہ کے گھر مہمان آ جائے، بی بی نے اپنی چادر کو گرو کیا. علی لے کر کے ایک یہودی کے پاس چادر فاطمہ زہرا کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اسے گروی رکھ لو، تھوڑا درہم و دینار دے دو، جب ہم تمہارا یہ ادا کر دیں گے تو چادر فاطمہ زہرا آ کر لے جائیں گے. وہ یہودی جیسے یہ سنتا ہے کہ یہ چادر فاطمہ زہرا ہے جو کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، وہ یہودی بہت ہی خوش ہوتا ہے، دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ آج میرے یہاں رسول کی بیٹی فاطمہ کی چادر گروی رکھنے کے لیے آئی ہے، ملکۃ العرب کی بیٹی کی چادر میرے یہاں گروی رکھنے کے لیے آئی ہے. من ہی من خوش ہے. پھر سوال کرتا یا علی فاطمہ زہرا کی چادر ہے؟ کہا ہاں. بس یہ کہہ کر کپڑے کو ہٹاتا ہے اور یہ سوچ کر اس نے چادر فاطمہ کو کھولا اور کھول کر دیکھا. اس نے یہ سوچا تھا کہ ملکۃ العرب کی بیٹی کی چادر ہونی کیسے چاہیے، جس کی ماں عرب کی ملکہ ہو اس کی بیٹی کی چادر ہونی کیسے چاہیے. اس نے تو یہی سوچا تھا کہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنی ہوگی چادر سیدہ، ہیرے و جواہرات اس چادر میں جڑے ہوں گے. لیکن جیسے ہی چادر سیدہ کو کھول کر دیکھتا ہے سختے میں پڑ جاتا ہے، فوراً رکھ دیتا ہے. کہتا ہے یا علی یہ بتائیے یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے؟ علی کہہ رہے ہاں. کہا یہ ملکۃ العرب کی بیٹی کی چادر ہے؟ کہا. کہا یا علی میں نے تو یہ سوچ کر چادر سیدہ کو کھولا کہ سونی اور چاندی کے تاروں سے بنی ہوگی، ہیرے و جواہرات اس میں جڑے ہوں گے. یا علی یہ رسول کی بیٹی کی تار تار چادر، اتنی سادگی سے نبی کی بیٹی زندگی بسر کرتی ہے، اتنی سادگی سے ملکۃ العرب کی بیٹی زندگی بسر کرتی ہے. کہتا ہے یا علی
اب مجھے نبی کی رسالت کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا. یا علی گواہ رہیے گا, میں نے یہ چادر فاطمہ زہرا کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد یا علی پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے. علی نے کلمہ پڑھایا, اس کی زوجہ نے بھی کلمہ پڑھا. ابھی چند روز ہوئے ہیں, یہ یہودی بھی مسلمان ہوا, زوجہ بھی مسلمان ہوئی, زوجہ بھی مسلمان ہوئی. لیکن چند دن کے بعد, چند روز کے بعد اس کی زوجہ علیل ہوتی ہے, بیمار ہوتی ہے اور انتقال کر جاتی ہے, انتقال کر جاتی ہے. اب وہ بڑا پریشان ہے. مدینے کے ایک ایک دروازوں پر آتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں میری زوجہ کا انتقال ہو گیا, اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجیے کہ تاکہ میری بیوی کا غسل و کفن کر دیں, غسل و کفن کر دیں. ذرا سنیے گا جملہ. لیکن کسی بھی گھر سے کوئی بیوی نہ نکلی اور اندر سے آواز آئی کہ ٹھنڈک کا زمانہ چل رہا ہے, بہت ٹھنڈک پڑ رہی ہے, دوسرے پہر آنا تو ہو سکے گا تو ہم اپنی عورتوں کو بھیج دیں گے, دوسری وقت بھیج دیں گے. جب وہ دوسرے پہر آتا ہے, ایک ایک دروازے پر جاتا ہے, دق الباب کرتا ہے. کتنی مجبوری ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی انسان اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں آتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی, نہ اس کے مذہب والے قبول کرتے ہیں اور جس وہ مذہب میں آیا ہے اس کے لوگ بھی اسے قبول نہیں کرتے. پریشان ہے, پشو پش میں کہاں جائیں. دوسرے پہر آیا, ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے جواب ملا بڑی ٹھنڈک پڑ رہی ہے. تیسرے پہر آنا, جب ٹھنڈک کم ہو جائے گی. بیچارہ تھکا ہارا گھر واپس چلا گیا. اور جب تیسرے پہر یہ ایک ایک کے دروازے آتا ہے, دق الباب کرتا ہے, اندر سے پھر آواز آتی بہت ٹھنڈک پڑ رہی ہے. بڑا مایوسی کے عالم میں یہ گھر واپس جاتا ہے اور جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے, رکھنا چاہتا ہے, اندر سے جناب فضہ کی آواز آتی. فضہ کی آواز آتی ہے, بھائی گھر میں قدم نہ رکھنا, اس لیے تیری زوجہ کو غسل و کفن دینے کے لیے رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا آئی ہے. تیری زوجہ کو غسل و کفن دینے جناب فاطمہ زہرا آئی ہے. کردار فاطمہ زہرا ہے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی وہ جملہ سنتا ہے اپنے منہ پر تماچے مارنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے, واہ میری زوجہ کی یہ قسمت, یہ قسمت کی ابھی چند روز ہوئے ہیں مسلمان ہوئے, رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا میری زوجہ کو غسل دے کفن دے. یہ ہے کردار فاطمہ زہرا. لیکن افسوس صد افسوس, زمانے والوں نے فاطمہ زہرا کی عظمت کو نہیں پہچانا, مرتبے کو نہیں پہچانا. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا, شہزادی فاطمہ کا پہلو شگافتہ کر دیا گیا. وہ جناب فاطمہ زہرا آواز دے رہی ہے, زخمی حالت میں مسلمانوں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بالوں کو بکھرا دوں گی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی, اے شہزادی ابھی سر کے بالوں کو مت بکھرائیے گا, اے بی بی اس وقت سر کے بالوں کو بکھرائیے گا کہ جب آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے. اے بی بی اس وقت سر کے بالوں کو بکھرائیے گا جب زینب ام کلثوم سر برہنہ در بدر پھرائی جائیں گی, منادی ندا دیں گے, اے تماشائیوں یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ رسول کی نواسیاں ہیں.
जनाब फातिमा ज़हरा फरियाद कर रही है, पहलू पे दरवाजा गिरा दिया गया। शिकम में जनाब मोहसिन की शहादत वाक़े हो गई। बीबी अपने बाबा को याद करके रो रही है। 75 दिन तक अपने बाबा को आपने याद करके रोया है। जब आपका वक्त रहलत करीब आया और जनाब फातिमा ज़हरा को इल्म है कि हम इस दुनिया से जल्द जाने वाले हैं, साहिब औलाद का मजमा है, खुदा जनाब फातिमा ज़हरा के सदक़े में आपकी गोदियों को आबाद रखे। अगर दुनिया से कोई माँ जाने लगती है, बीमारी के आलम में उसे इल्म हो जाता है कि मैं अपने बच्चों से बिछड़ने वाली हूँ, तो वो माँ क्या इंतजाम करती है। हर आइज़ा अक़रबा को बड़े हसरत और याद से देखती है, मेरे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना। दुनिया का यही कायदा है ना, क्योंकि माँ की मोहब्बत, माँ की ममता ही ऐसी शय है। अगर बच्चा परदेश में है और बच्चा अगर परेशानी में मुब्तला हो जाए तो माँ के दिल को आगाही हो जाती है, माँ के दिल को आगाही हो जाती है कि मेरी औलाद बेचैन है। ये माँ की मोहब्बत है, माँ की ममता। ना कि जनाब फातिमा ज़हरा इस दुनिया से जा रही है जिसने अपने बच्चों को चकिया पीस पीस कर पाला हो, उस माँ को क्यों ना अपनी औलादों की फिक्र होगी। अली को बुलाया, बुलाने के बाद जनाब सैयदा वसीयत करती है, ए अबुल हसन मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। ए अबुल हसन मेरा जनाजा शब की तारीखी में उठाइएगा, मेरे जनाजे पे मेरे दुश्मनों को आने मत दीजिएगा। चंद वसीयतें जनाब फातिमा ज़हरा ने अबुल हसन से की, लेकिन उन वसीयतों में 2 वसीयतें और जनाब सैयदा ने बहुत ही अहम की, बहुत ही अहम की। पहली वसीयत जनाब ज़ैनब के लिए की, क्योंकि हर माँ को अपनी बड़ी बेटी पर बड़ा नाज होता है। वसीयत ये की, ए अबुल हसन आपको मालूम नहीं आपकी बेटी ज़ैनब कितनी गयूर है। जब आप घर में दाखिल होते हैं ज़ैनब मेरी पुश्त पर सर रख देती है, ज़ैनब मेरी पुश्त पर सर रख देती है। ए अबुल हसन कभी कदार मेरी वफात के बाद मेरी बेटी ज़ैनब को मेरी कब्र पर ज़ियारत के लिए ले आना, ज़ियारत के लिए ले आना। दूसरी वसीयत सुनना चाहेंगी जनाब ज़ैनब ने किसके लिए की? इमाम हुसैन के लिए की। इसलिए हर माँ को अपना छोटा बेटा बहुत अजीज होता है। बड़े बेटे के सर जिम्मेदारी माँ सौंपती है, बेटी के बड़ी बेटी के सर जिम्मेदारी सौंपती है, बड़े बेटे के सर जिम्मेदारी सौंपती है, लेकिन छोटे बेटे से माँ को इतनी मोहब्बत होती है। एक मर्तबा फातिमा ने कहा, ए अबुल हसन मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा। ये जुमला आप नहीं समझी, क्यों कहा बीबी ने कि मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा? क्यों कहा? इसलिए बीबी ने कहा, ए अबुल हसन मेरा हुसैन रातों को बिस्तर से उठकर पानी मांगता है। अजरकुमल्लाह, खुदा आपको सिवाय हमें सैयदा में किसी गम में न रुलाए। जो आपको हाजत तलब करनी है हुसैन का वास्ता देकर अपनी हाजत को तलब कीजिए। अबुल हसन मेरा हुसैन रातों को उठकर पानी मांगता है। मेरी वसीयत यह है कि मेरी वफात के बाद हुसैन के सराहने पानी का जाम रखिएगा। फरस के जनाब फातिमा की वफात हुई, अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब जनाजा चलने लगा, अरे अली ने आवाज दी, आओ बच्चों माँ का आखिरी दीदार कर लो। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम आई, माँ के जनाजे से लिपट गई। इमाम हसन आए, माँ के जनाजे से लिपट गए। लेकिन रवायत में ये नहीं मिलता कि हुसैन को बुलाया जा रहा है।
इतना बता दो कि मेरी माँ अफजल है या जनाब ईसा की माँ अफजल है। जनाब अली ने जवाब दिया, ए हुसैन तेरी माँ फखरे मरियम है, तू फखरे ईसा है, फखरे ईसा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, ए बाबा जान, जब जनाब मरियम का इंतकाल हुआ था तो जनाब ईसा ने आवाज दी थी और जनाब मरियम ने जवाब दिया था बेटे को, ए बाबा मेरी माँ फखरे मरियम है ना, मैं फखरे ईसा हूँ ना। ए बाबा अम्मा ने जब तक बुलाएगी हुसैन करीब ना आएगा, बंदे का पले खुल जाए, दो हाथ बुलंद हुए, ए मेरे लाल ए मेरे लाल हुसैन दौड़ते हुए चले, माँ के गले में बाहें डाल दी। साहिब औलाद का मजमा है, अगर किसी माँ का इंतकाल होता है बच्चे माँ से लिपट जाते हैं, कितना मुश्किल होता है बच्चों से माँ को अलहदा करना। ये कोई अली के दिल से पूछे, जिब्रील अमीन नाजिल हुए, या अली मलाइका में तहलका बर्पा हो गया, हुसैन को फातिमा के गले से अलहदा कर लीजिए। अली आगे बढ़े, हुसैन को प्यार से हटाना चाहा, हुसैन ने रोते हुए वादा लिया, अम्मा जिस तरह से आज आपने हुसैन का वादा पूरा किया, एक वादा करती जाओ करबला के मैदान में तेरा लाल हुसैन जख्मों से चूर सरजमीन करबला पर आएगा। अम्मा वादा करो, अपनी आगोश फैला दोगी। माँ ने वादा किया, यही वजह थी जब रोज़े अशर का हंगाम आया, हुसैन जख्मों से चूर सरजमीन करबला पर आए, फातिमा होश फैला कर आगे बढ़ी। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में 3 इस्तिगासे बुलंद किए हैं, 3 इस्तिगासे बुलंद किए हैं। तीनों की कैफियत अलग अलग थी। पहला इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना। रवायत में मिलता है कि जनाब अली असगर ने गहवारे में से अपने को गिरा दिया। दूसरी रवायत में अल्लामा दरबंदी ने लिखा कि जब हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई हुसैन गरीब की मदद को आ जाए। बड़े गौर से जुमला सुनिएगा अल्लामा दरबंदी का। जैसे हुसैन गरीब ने ये जुमला कहा कि है कोई हुसैन गरीब की मदद को आ जाए, फरात के किनारे अब्बास का लाशा तड़प उठा, अली अकबर का लाशा तड़पा, ओनो मोहम्मद का लाशा तड़पा। हर कटी गर्दनों से आवाज आई, मौला मौला हम मदद के लिए तैयार है, लेकिन जिस्म से मजबूर है, जिस्म से मजबूर है। अल्लाह दरबंदी ने कहा जब ये आवाजें आ चुकी तो क्या देखा हुसैन ने कि एक गर्द नमूदार हुई। जब गर्द साफ हुई तो हुसैन ने क्या देखा कि कायनात का मुश्किल कुशा अली बालों को बिखराए हुए गरेबान चाह आवाज देता हुआ, आगोश फैलाता हुआ, हाथों को फैलाता हुआ चला। ए मेरे लाल हुसैन, तूने मदद को पुकारा, कोई तेरी मदद को आए या ना आए, तेरा बाबा अली तेरी मदद को आया। ए मेरे बच्चे हुसैन, बता बाबा तेरी क्या मदद करे। हुसैन ने हाथों को जोड़ा, कहा बाबा अभी बहुत वक्त है, अभी खेमों में आग लग जाएगी, जब सैतानियों के सरों से चादरें छिन जाएगी। ए बाबा जब मेरे
میری بہن زینب ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر خیمے کا تلایا پھر رہی ہوگی، اے بابا اس وقت مدد کو آنا، اس وقت مدد کو آنا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم محمد والے محمد میں کسی غم میں نہ رلائے، ان کے صدقے میں آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ علامہ دربندی نے لکھا کہ حسین نے دوسرا استغاثہ بلند کیا، البین کو سنا ہے کوئی حسین غریب کی مدد کو آ جائے۔ جیسے یہ استغاثہ بلند ہوا، فرات کے کنارے پھر عباس کا لاشا تڑپا، علی اکبر کا لاشا تڑپا، اور محمد کا لاشا تڑپا، قاسم کا لاشا تڑپا، اور ہر کٹی گردنوں سے آواز آئی، مولا ہم مدد کے لیے تیار ہیں لیکن جسم سے مجبور ہیں، جسم سے مجبور ہیں۔ اس کے بعد علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ حسین نے کیا دیکھا کہ ایک گرد نمودار ہوئی، جب گرد صاف ہوئی تو کیا دیکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گریبان چاک کیے ہوئے، بالوں کو بکھرائے ہوئے، آرے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آواز دیتے ہوئے چلے، اے میرے لال حسین تو نے مدد کے لیے پکارا، کوئی مدد کو آئے نہ آئے لیکن تیرا نانا رسول خدا تیری مدد کو آ گیا۔ حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا نانا، اے نانا اس وقت مدد کرنا جب محشر میں میرے چاہنے والوں کی شفاعت کا سوال اٹھے گا، سوال اٹھے گا۔ اس کے بعد علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ حسین نے تیسرا استغاثہ بلند کیا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من موئسن سنا ہے کوئی جو حسین غریب کی مدد کو آ جائے۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، آپ کی زحمت تمام ہو جائے۔ جیسے یہ استغاثہ بلند ہوا، پھر کٹی ہوئی لاشوں سے آواز آتی ہے، مولا ہم مدد کے لیے تیار ہیں لیکن جسم سے مجبور ہیں، مولا جسم سے مجبور ہے۔ اب حسین نے کیا دیکھا کہ یہ گرد نمودار ہوئی، جب گرد صاف ہوئی، جب گرد صاف ہوئی تو حسین نے کیا دیکھا، آپ کی ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے ہوئے، اپنی ردا پھیلائے ہوئے آگے بڑھی، اے میرے لال حسین ارے تو نے مدد کو پکارا، کوئی تیری مدد کو آئے یا نہ آئے، ارے تیری ماں فاطمہ زہرا تیری مدد کو آ گئی، اے میرے بچے حسین بتا ماں تیری کیا مدد کرے۔ حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اماں بس اتنی مدد کر دو، جب شمر کا خنجر چلے گا اپنی سر سے چادر اتارنا، میرے حلقے کے نیچے رکھ دینا، اماں